جاتی سردیوں کی ایک بہت سرد رات تھی جب ٹیکسی ڈرائیور اپنی آخری سواری چھوڑ کر اپنے گھر کی اور جا رہا تھا، ساتھ میں وہ کچھ گنگنا بھی رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا فون بجنے لگتا ہے۔ ہاں بول سمت، ابھی کہاں ہے رے تو؟ بس ابھی آ رہا ہوں، ابھی لاسٹ پیسنجر کو بھگوان ناکے کے پاس چھوڑا ہے۔ آگے سے سمت بولتا ہے، ارے بھگوان ناکا، ابھی تو آدھا گھنٹے کا ہائی وے کا ڈرائیور باقی ہے۔ آگے سے ٹیکسی ڈرائیور بولتا ہے، چلے گا، مست موسم ہے، اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولتا ہے، رات کی پارٹی کا پروگرام تو سالڈ ہے نا؟ ہاں وہ تو سالڈ ہے، پر تو سنبھل کر چلنا، سنبھل کر۔ سنبھل کے کیوں؟ وہ دو سر والی، وہ ہے نا وہ کون یار؟ دو سر والی، اور ساتھ ہی سمت ہنسنے لگتا ہے، تم لوگ بھی نا، چل میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ فل فوکس سے اپنی گاڑی چلانے لگتا ہے، کیونکہ سامنے سڑک پر دھند بھی ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اس ویران سڑک پر ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے دکھائی دیتی ہے جس نے اپنا گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ ابے یہ کون ہے؟ خیر مجھے کیا، میرا تو یہ چھٹی کا ٹائم ہے۔ پر وہ عورت اچانک اس کی ٹیکسی کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک دم بریک لگانا پڑتا ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ عورت کھڑکی میں منہ ڈال کر بولتی ہے، جی پلیز مجھے ذرا اسٹیشن تک جانا ہے۔ سوری میم، اب تو میری گاڑی بند ہو چکی ہے۔ دیکھیں پلیز، گاڑی کیسے بند ہو سکتی ہے؟ آپ بھی تو اسی طرف جا رہے ہو، میں کہیں اور جا رہا ہوں، سوری، آپ کوئی دوسری گاڑی دیکھ لیجئے۔ پلیز ڈرائیور، میں یہاں بہت دیر سے رکی ہوئی ہوں، پلیز۔ ٹیکسی ڈرائیور اس عورت کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ عورت جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی، اس طرح ویران سڑک پر اکیلی کھڑی رہی تو اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کم سے کم اسے ہائی وے تک ہی چھوڑ دیتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیجئے، اسٹیشن تک چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، پر میں آپ کو ہائی وے تک ہی چھوڑوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی وہ گاڑی کا گیٹ کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھینک یو جی، اگر آپ کی گاڑی نہیں آتی تو میں پتہ نہیں کب تک یہاں کھڑی رہتی اور پتہ نہیں کیا کرتی۔ نو پرابلم کہہ کر ٹیکسی سوار دھیان سے گاڑی چلانے لگتا ہے۔ وہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھنڈ کی وجہ سے آپس میں مسل رہی ہوتی ہے۔ مرر میں دیکھتا ٹیکسی ڈرائیور اسے ایسا کرتے دیکھ کر بولتا ہے، اچانک سے کچھ ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، پر وہ عورت بنا کچھ بولے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ڈرائیور بڑا اچھمپک ہوتا ہے اسے ایسا کرتے دیکھ کر، اور پیچھے منہ کر کے بولتا ہے، آپ نے مجھ سے کچھ بولا؟ پر وہ عورت ویسے ہی بنا کچھ بولے گردن جھکائے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بہت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ پھر اس عورت سے پوچھتا ہے، میم کیا آپ ریڈیو سنیں گی؟ اور کہنے کے ساتھ ہی ریڈیو چلا دیتا ہے۔ نیند کا وقت ہے اور ٹھنڈ کا موسم، میں ریڈیو اسپائس پر آپ کا RJ ورون آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ پر گانوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ، ہائی وے پر سبھی چلنے والے یاتری سترک رہیں، بھگوان ناکے کے پاس ایک اور ٹیکسی ڈرائیور کی لاش ملی ہے۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی ٹیکسی ڈرائیور کا رنگ خوف سے پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ مرر میں اس عورت کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ اس راستے کی تیسری انجان موت ہے، یہ اس ہفتے کی تیسری موت ہے۔ اس سڑک پر دو سر لینے والی چڑیل کیا ایک افواہ ہے یا حقیقت، یہ تو سمے ہی بتائے گا۔ اور غور سے سنتا اناؤنسمنٹ ڈرائیور اپنا سر کھجانے لگتا ہے، ارے دو سر والی جو سمت بول رہا تھا، یہ ریڈیو پر بھی آ گیا۔ وہ خوف سے زرد چہرہ لیے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ عورت ویسے ہی گھٹنوں پر سر گرائے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں؟ پر اسے آگے سے کچھ جواب نہیں ملتا۔ وہ پھر سامنے دیکھ کر پریشانی سے سر کھجانے لگتا ہے، بھلا یہ عورت کون ہے؟ کہیں یہی تو کہہ کر وہ فنگر اپنی منہ میں ڈال لیتا ہے۔ میم آپ نے کتنا آگے جانا ہے؟ پر آگے سے پھر وہی خاموشی۔ پھر وہ اپنی گردن گھما کر آگے کر کے مرر میں دیکھنے لگتا ہے، جہاں وہ عورت گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے برابر میں ہوتا ہے پرس، اور پرس کے نیچے خون ہی خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔
پھر خوف سے پلٹ کر بولتا ہے، میم میم، ارے یہ کیا، کہاں پھنس گیا میں، میم پلیز آپ اتر جائیے، میں یہاں پر نہیں اتر سکتی، وہ بڑی عجیب آواز میں کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اس کے ہاتھ کندھے پر رکھتے ہی ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی اس سے بے قابو ہو جاتی ہے اور ایک دم بیچ سڑک پر رک جاتی ہے۔ وہ پھر گردن گھما کر بولتا ہے، پلیز میم پلیز اتر جائیے، آپ گاڑی سے اتر جائیے، میں نے آپ سے کہا نا میں یہاں نہیں اتر سکتی۔ دوسری طرف اس کی گاڑی رکی دیکھ کر ایک اور پیسنجر آ جاتا ہے، ڈرائیور جلدی چلو سر، آپ پیسنجر بولتا ہے، ارے بھائی یہ ٹیکسی ہے نا، مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دو، چلو جلدی، اور یہ کہتے ہی وہ گیٹ بند کر لیتا ہے گاڑی کا۔ ڈرائیور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، مگر کیا؟ اچھا گاڑی میں کوئی اور بھی پہلے سے موجود ہے؟ میم مجھے اسٹیشن تک جانا ہے، جلدی ہے، آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ پیسنجر اس عورت سے سر گھما کر بولنے لگتا ہے، نہیں مجھے بھی اسٹیشن تک جانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اب ہم دو ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے، اور یہ چڑیل صرف ایک ہی ہے۔ اوکے سر، میں لے چلتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور خوشی سے بولتا ہے۔ ڈرائیور اسے پھر سے مرر میں دیکھتا ہے، وہ عورت پھر سے گھونگھٹ گرائے بڑبڑا رہی ہوتی ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی پیسنجر بھی اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈرائیور پیسنجر کی طرف جھک کر بولتا ہے، اچھا ہوا سر آپ گاڑی میں آ گئے۔ پیسنجر بھی اس کی طرف جھک کر بولتا ہے، یہ عورت بڑی عجیب ہے۔ ہاں سر، یہ عورت بہت ہی عجیب ہے، اگر یہ عورت ہی ہے تو۔ یہ سن کر پیسنجر اپنا سر اس سے دور کر لیتا ہے، مطلب کیا ہے تمہارا؟ ڈرائیور بولتا ہے، زبردستی گاڑی میں بیٹھی ہے اور پتہ نہیں کب سے کیا کیا بڑبڑا رہی ہے، آپ خود دیکھیے۔ پیسنجر بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہونے لگتا ہے۔ سر کیا آپ نے دو سر والی چڑیل کے بارے میں سنا ہے؟ دو سر والی چڑیل؟ پیسنجر بولتا ہے، مطلب کیا ہے تمہارا؟ سر میں نے نا ابھی ریڈیو پر سنا ہے دو سر والی چڑیل کا، اب تک 3 خون کر چکی ہے ہائی وے پر، لوگوں نے اس کے سر دیکھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھا۔ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے پوری گھٹنا اسے بتانے لگتا ہے جو اس نے سنی تھی، اور کچھ نہیں دیکھا سر۔ اس عورت کا بھی تو یہ کہتے کے ساتھ ہی ڈرائیور اسے آنکھوں سے اشارے کرنے لگتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا۔ پیسنجر جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اسے بھی اس عورت کی ساڑی کے اندر ایک جوڑا نظر آتا ہے اور پرس بھی، جس کے نیچے خون ہی خون ہوتا ہے۔ اچانک وہ عورت بولتی ہے، آپ کی گاڑی کیوں دھیمی ہو گئی؟ تیز چلائیے نا۔ ڈرائیور یہ سنتے ہی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سن کر، سنا آپ نے اس کی آواز؟ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو اسے اپنی گاڑی سے اتار دو۔ نہیں جاتی یہ گاڑی سے، رکو میں کرتا ہوں کوشش، آپ کو اس گاڑی سے اترنا ہوگا، میں نہیں اتروں گی۔ وہ عورت بھی پیسنجر کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اگر آپ نہیں اتریں گی تو؟ پیسنجر بنا اس سے ڈرے اپنا منہ اس کے قریب لے جاتا ہے اور کان میں کچھ بولنے لگتا ہے، کیا؟ نہیں، روکو گاڑی روکو۔ اچانک وہ عورت اپنا ہاتھ ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے پر رکھ کر بولتی ہے، گاڑی روکو، ابھی کے ابھی گاڑی روکو۔ ڈرائیور یہ سن کر خوشی سے فوراً بریک لگا دیتا ہے اور وہ عورت فوراً خوفزدہ سی گاڑی سے اتر کر چلی جاتی ہے۔ یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا، یہ عورت اتر گئی، مگر بھلا یہ عورت تھی کون؟ کب سے بڑبڑائے جا رہی تھی؟ ڈرائیور پیسنجر سے پوچھنے لگتا ہے، اوہو وہ بڑبڑانا نہیں تھا، ٹھیک سے سنا نہیں تم نے شاید، وہ پوجا پاٹ والی عورت تھی، وہ پرارتھنا کر رہی تھی، مگر اس کے سر کے پیچھے اور اس کے پرس کے نیچے بھی لال رنگ، یہ تو پکی نشانیاں تھیں، اس چڑیل میں کچھ تو تھا۔ پیسنجر ڈرائیور سے بولنے لگتا ہے،
दरअसल वो इसका नया हेयर स्टाइल था। उसने नकली बालों की विक लगा रखी थी। अच्छा, और वो लाल रंग? ये भी उस औरत के मेकअप का सामान था जो तुम्हें खौफ से खून दिख रहा था, पर खुशबू से पता चलता है कि वो मेकअप था। तो वो 2 सर वाली चुड़ैल नहीं थी। ड्राइवर अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बोलता है, खैर मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरे दोस्त सुमित ने मुझे इतना डरा दिया। और फिर वो रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो रही थी। हाँ हाँ होता है। पैसेंजर उसकी बात में हाँ मिलाता है। लेकिन आप एक बात तो बताओ, आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो औरत गाड़ी से उतर गई और एकदम खौफजदा होकर भाग गई? बस मैंने उससे यही कहा कि इस गाड़ी से तुम्हें उतरना होगा क्योंकि मेरे खाने का वक्त हो गया है। अचानक वो पैसेंजर खौफनाक आवाज में 2 सर वाली चुड़ैल बन जाता है और उसकी तरफ अपने दोनों लंबे हाथ बढ़ाकर बोलती है, क्योंकि मैंने इस नौजवान ड्राइवर का खून पीना है। हा हा हा। फिर वो खौफनाक चुड़ैल गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर चल देती है अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए।